نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، زینت اختیار کرو جب مسجد میں جاؤ۔ آج کا مسلمان اگر جاب کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے یا جاب انٹرویو کے لیے کہیں جاتا ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ اس کو کون سا لباس پہننا ہے، اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے اور اس نے جا کے وہاں پر کہنا کیا ہے۔ لیکن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بات آتی ہے تو آج کل اکثر لوگ علماء سے یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا ٹی شرٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے، کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، کیا ٹراؤزر میں نماز ہو جاتی ہے۔ تو مسجدوں میں اگر آپ داخل ہو جائیں تو مسجدوں میں جو حالت دیکھنے کو ملتی ہے اس حالت زار پر ترس آتا ہے کہ اکثر لوگ جو لباس پہنتے ہیں وہ مسلمانوں کا لباس نظر ہی نہیں آتا اور وہ وہی پہن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے، حاضر ہونا ہے، تو رب کی بارگاہ کے آداب کو تو جاننا چاہیے، اور مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور خاص الخاص جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کا دن تو وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اگر جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار ہے تو باقی دنوں میں جتنی ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں کم از کم اس سے زیادہ تیاری ہماری جمعے کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر مسجد میں ہم تشریف لاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، تو لباس کیسا پہننا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لباس ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سجدے میں جائیں تو سطر کھل جائے اور اپنی نماز بھی خراب ہو اور دوسروں کی نماز میں بھی خلل آئے۔ تو کم از کم ایسا حلیہ تو مسجد میں نہیں بنانا چاہیے۔ کم سے کم ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اوپر تو بہت سارے تبصرے موجود ہیں۔ علماء سے اکثر یہ سوال ہوتے ہیں کہ کتنا منیمم کیا جائے کہ اس سے ہمارا گزارا ہو جائے۔ تو اگر ہم نے رب کو راضی کرنا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر کیا کرنا چاہیے، جو بھی ہم کریں وہ اچھے سے اچھا کر کے کس طرح کریں۔ تو اس کے لیے پہلے تو یہ سن لیں کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ فرمایا نمبر 1، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن کو آدم علیہ السلام کو دنیا پر اتارا گیا۔ نمبر 3، اسی دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اسی میں ایک ساعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں ایک ساعت ہے جس میں جو بھی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے، جب تک کہ حرام کی دعا نہ کی جائے۔ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اور 5ویں خصلت یہ ہے کہ اس دن قیامت قائم ہوگی اور کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، پہاڑ، دریا، ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس دن سے ڈرتی نہ ہو۔ تو یہ اتنا مقدس، اتنا پاک، اتنا عظیم دن ہمیں ملتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اس دن کو ضائع کیا جاتا ہے،
اس کے ثواب کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش نہیں کی جاتی۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے فرض کیسے پورا کرنا ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم نے رب کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے مالک کو راضی کیسے کرنا ہے۔ جب یہ فکر نہیں ہے تو پھر کم سے کم کی فکر رہ جاتی ہے کہ بھئی جس سے فرض پورا ہو جائے۔ اس طریقے سے فرض اور سنت کو دیکھتے ہیں کہ چلو فرض جو ہے وہ تو مجبوری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، اور جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو بھئی دیکھیں جس طرح صحابہ نے سنتوں کے اوپر عمل کیا ہے یہ لاجواب ہے، اور اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ سنتوں پر عمل کیسے کرنا چاہیے تو ہمیں صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزرے، وہاں پر ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جھک کر گزرے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا سر ان ٹہنیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا تھا لیکن پھر بھی وہ جھک کر گزرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد بھی ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر وہ وہاں سے جھک کر گزرے۔ تو کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ کا تو یہاں پر سر بھی نہیں لگتا، تو آپ یہاں سے جھک کر کیوں گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا یہاں سے گزرے تھے تو وہ سر جھکا کر یہاں سے گزرے تھے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں پرواہ کہ میرا سر یہاں پر لگتا ہے کہ نہیں، میرے آقا یہاں سے ایسے گزرے تھے، میں بھی یہیں سے ایسے ہی گزروں گا۔ تو جو صحابہ تھے ان کے اندر ایک ولولہ تھا، ایک جوش تھا، ایک ان کے اندر جنون تھا سنت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج سنت کو اس لیے جانا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سنت ہے اس لیے اس کا گناہ نہیں، ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی، ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی۔ ٹی شرٹ میں بھلا کیسے نماز ہوگی؟ جب سجدے میں جائے گا تو اس کی سطر جو ہے وہ کھل جائے گی، تو بھلا کیسے نماز ہوگی؟ تو اس کے اوپر کم بات کی جا رہی ہے، مسجدوں میں اس کے نظم و نسق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ بھی دیکھیں جمعے کے دن کے بارے میں خاص طور پر یہ بات جو ہے، یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے۔ ہم فرض پورا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسا دن ہے کہ اس سے ہر مومن کو ڈرنا بھی چاہیے، خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عبادات کا ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دن کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں کہ اگر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایک کنکر کو بھی چھو لیا تو آپ نے لغو کیا، یعنی کہ اگر ایک کنکر بھی آپ نے غیر ضروری اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دیا تو آپ نے وہ کبھی عمل کیا، آپ نے برا عمل کیا، آپ نے جمعے کے تقدس کو پامال کیا۔ تو آج اگر ہم موازنہ کریں، مشاہدہ کریں تو مسجدوں میں جمعے کے دن کتنے غیر ضروری کام ہو رہے ہیں، اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ہم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کم سے کم ہمارا حلیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو کم از کم ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ظاہری طور پر ہمارا حلیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو لگے ہم، تو پھر ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ ظاہری حالت تو بدلی ہے، اس سے باطنی حالت بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری کام ہے۔ مسجد میں لوگوں کو بیٹھنے کا پتہ نہیں ہے، ٹانگیں پسار کر بیٹھ جاتے ہیں،
زیادہ تر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کو کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ مسجدوں کی کمیٹیاں ہیں، مسجدوں میں امام ہیں، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہاں پر ہم ضرور بولیں، کیونکہ جو چیز ہمیں خاص کرتی ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جو امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلتی ہیں، کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، یہ امت اور برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی مسجدوں کا ماحول ٹھیک نہیں کرنا، اور ہم نے یہ نہیں کرنا کہ کم از کم یہ ہو کہ جو نظم و ضبط ہے مسجد کا وہ خراب نہ ہو، کم از کم یہ ہو کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو لگیں مسجد میں آتے ہوئے۔ بھئی دیکھیں، ہم اس بات پر آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کا طریقہ کیا تھا، وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ تو بھئی دیکھیں، ہمارے سروں کے تاج حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز تہجد کے لیے تیار ہوتے تھے تو جو لباس پہنتے تھے اس لباس کی قیمت 1500 درہم ہوتی تھی، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، تو جب ہم اپنے رب سے ملیں، ہمارے رب سے ملاقات کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت ہم اعلیٰ ترین سے اعلیٰ ترین لباس کیوں نہ پہنیں۔ تو ہمارے بڑوں نے تو اس طرح عمل کیے ہیں۔ ہم آج یہ کر رہے ہیں کہ گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورکشاپ میں کام کر رہے ہیں تو وہیں اسی طریقے سے گندے کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں آ گئے، ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے اسی طرح مسجد میں آ گئے۔ کام اتنا زیادہ ضروری ہے کہ کام کے لیے ساری تیاری کی ہوئی ہے لیکن رب کی بارگاہ کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور سنت اس لیے سیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سنت ہے، اس پر بھی عمل کریں اور اس سے بھی ثواب حاصل کریں۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امامہ شریف پہن کر جو نماز کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ عرب کا تاج ہے اور یہ میرا تاج ہے، کہ ایک امامہ شریف پہن کر جو نماز کا ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ عرب کا تاج ہے اور یہ میرا تاج ہے، جب تک یہ میری امت نے پہنا ہوا ہے یہ عزت میں رہیں گے، ان کی عزت ہوگی۔ تو بھئی دیکھیں، چہرے پر داڑھی سجائیں، امامہ شریف پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگا کر مسجد میں آئیں، تو کیا ہی بات ہو۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ جس کو پسند آئے اس پر ضرور عمل کریں، اور جس کو نہیں پسند آتا وہ بے شک نہ عمل کرے، لیکن جو اس پر عمل کرے گا اس کو فائدہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے حبیب کی مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو۔ ہمیں جو فائدہ ہے اللہ کے حبیب کے نقش قدم پر چل کر ہی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔